پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب بہت سلگتا ہوا اور بہت افسوسناک یہ اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے یا ٹاپک ہے. ڈاکٹر صاحب میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. ایک عالم دین تھے اسکالر، انہوں نے ایک دفعہ نکاح نامہ پڑھا تو جب دیکھا کہ اس پر فریقین لکھا ہے تو کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، یہ فریقین نہیں یہ تو رفیقین ہے، مطلب یہ فریق کہاں سے ہو گئے؟ قرآن نے انہیں ایک دوسرے کا لباس کہا. سب سے خوبصورت رشتہ، یعنی یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے شیطان کا کہ کس طرح یہ رشتہ توڑا جائے. ڈاکٹر صاحب اتنی قربت، اتنے ایک دوسرے کے جانثار وفادار، ایک دوسرے کے صبح و شام کے ساتھی، گرم سرد کے ساتھی، یہ جب کبھی طلاق ہوتی ہے تو کس طرح ڈاکٹر صاحب آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ طلاق کے بعد ہر شخص اپنے ہی کپڑے گندے وہ بازار میں لا کے دھونے کی کوشش کرتا ہے، الزامات کی بارش ہوتی ہے، کریکٹر پہ بات ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. یہ کیسا رویہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہماری یوں لگتا ہے کہ دینی تربیت تو ہوئی نہیں، اخلاقی تربیت بھی نہیں ہوئی. اور من حیث القوم اللہ اکبر، ہم اگر اس تربیت کے ساتھ کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص ہے وہ جو اپنے میاں بیوی کے باہمی معاملات لوگوں کو بتا دیتا ہے، یعنی اپنی جو خلوت کے معاملات ہیں، تنہائی کے معاملات ہیں، ایون باتیں بتا دیتا ہے. تو یہاں اس ماحول کے اندر، عام معاشرے کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میاں بیوی کی آپس کی باتیں دوستوں میں شیئر کر لیتے ہیں، فخریہ شیئر کر لیتے ہیں، خواتین شیئر کر لیتی ہیں. اچھا، اس میں پھر یہ باقاعدہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور اس کو قطعاً غلط نہیں سمجھتے، بلکہ فخریہ، جیسے آپ نے کہا، فخریہ لوگ کہتے ہیں. اور یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ یہ دین کے بھی خلاف ہے، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے. لہٰذا وہ جو دنیا کائنات کا سب سے زیادہ انٹیمیٹ رشتہ ہے، کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور انٹیمیٹ رشتہ اور کوئی نہیں. یعنی ماں کے ساتھ آپ کو بہت پیار ہے، باپ کے ساتھ آپ کو بہت پیار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جتنی انٹیمیسی میاں بیوی کے رشتے میں ہے اتنی کسی دنیا کائنات میں کسی رشتے کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور اس کو قرآن نے اس تفصیل کو اس اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہن لباس لکم انتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. گویا جیسے ایک لباس کے اندر جسم چھپ جاتا ہے تو آپ گویا دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، اس طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ چھپے ہوئے. اب اس چھپی ہوئی چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا کوئی مزاج رکھتے ہو یا کلچر ایسا ہو، یہ انتہائی مطلب آپ کہہ لیجئے کہ افسوسناک بات ہے اور غیر اخلاقی اور غیر دینی بات. اس ماحول میں جب طلاقیں ہوتی ہیں تو پھر وہ گند اپنا جو ہے وہ چوک چوراہے کے اوپر لا کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ جو ہم موجودہ دور میں یہ خاص طور پہ یہ مہم چلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا نے جہاں بہت سارے فوائد دیے ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں. پہلے تو یہ تھا کوئی شخص اگر کسی کے خلاف بات کرنا چاہتا بھی تھا، یا مثلاً میاں بیوی ایک علیحدگی کے بعد کسی کے خلاف بات کرنا چاہتے بھی تھے تو وہ تو ظاہر اہل محلہ کو پتہ لگتی تھی. اب پوری دنیا کو پتہ چلتی ہے. اب وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اور بس وہ سیکنڈوں میں پوری دنیا میں یا کوئی قومی شخصیت بھی ہوتی تھی تو اخبار بڑا سنبھل کے چھاپتے تھے، کیا لفظ آنے چاہیے وہ بڑا خیال کرتے تھے. جب تک اخلاقیات تھیں، اس کا کوئی لیول تھا تو اس وقت تک ہوتا تھا. آج کل تو ہر چیز جو ہے اسی طرح رپورٹ ہو رہی ہے. آج کل کے رپورٹر تو یہ خیال نہیں رکھتے کہ کون سی چیز لوگوں کو بتانی ہے، ریٹنگ چاہیے وہ تو بلکہ اس طرح کی بات بتا کے اور زیادہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو بدصورت ترین رشتہ بنانے میں ہمارے اوورآل کلچر نے بھی کردار ادا کیا ہے، اور پھر ہمارے میڈیا نے اس طرح کے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو ڈوم میراثی اور بھانڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو سوشل میڈیا اور مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پوری ایک شہرت دے کر ان کو ایک جو کہ اصل میں اس قابل نہیں تھے کہ ان کو شہرت دی جائے، اور ان کو شہرت دے دی، جس کی وجہ سے پھر ان کے اسی طرح کے جو کام ہیں اور جو کارنامے ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر آتے رہتے ہیں، اور قوم جو ہے وہ ان کا سر شرم سے جھکتا رہتا ہے. حقیقت میں وہ ہمارے نہ نمائندے تھے اور نہ ہمارے نمائندے کے طور پر ان کو متعارف ہونا چاہیے تھا. اور ہم اس طرح سے اپنے اس طرح کے پروگرامز کے اندر
جیسے یوسف سراج اور حماد آج بات کر رہے ہیں، ہم اس طرح کے پروگراموں کے اندر افسوس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ پہلے ہی جو اپنے مشاہیر ہیں ان کا انتخاب کرتے وقت لوگوں کی یہ جو میڈیا ہے یہ اگر تھوڑا سا پک اینڈ چوز کر لے، کس شخص کو کس کو بطور اسکالر پیش کرنا ہے، کس کو بطور اسکالر پیش کرنا ہے، پریزنٹر پیش کرنا ہے، اب معلم ایک کون شخص ہے۔ کو آپ ایک شخص کو جو ہے بطور اسکالر پیش کر دیتے ہیں پوری دنیا کے اوپر، میڈیا اس کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہے اسکالر، جبکہ وہ اصل میں تو اس کا کام ہی کوئی اور ہے، وہ تو کسی اور پرفارمر ہے، پریزنٹر ہے، بس کوئی اور سطح کا آدمی ہے، اور وہ عام انسانی اخلاقی سطح کا بھی آدمی نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ اس کو بطور اسلامی اسکالر پیش کرتے ہیں تو اصل میں دیکھیں اسلامی اسکالر جو ہے، جو دین کا عالم ہے، جب آپ اس کو دین کا عالم، آپ جب میراثیوں سے دین کے کام کروائیں گے، یا یہ میں لفظ جان بوجھ کے بول رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہمارے معاشرے کی، جس کا جو کام ہے وہ کرے، جو جس لیول کا آدمی وہ کرے۔ دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے ایک ایسا پریزنٹر، ایک ایسا اوریٹر جو دین کا اوریٹر بن کے اور دین کا پریزنٹر بن کے کام کر رہا ہے، لیکن اس میں چونکہ بہت ساری جگتیں اور اس طرح کی چیزیں، اس کے اوپر ایک جگت باز کا ہی میں نے پروگرام دیکھا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے جگتیں مارنی ہیں تو ہمارے فیلڈ میں آؤ، تم ہمارے فیلڈ کے آدمی ہو، تو جب ہمارے فیلڈ کے آدمی تو ادھر آؤ نا، وہ کام کرو۔ لہٰذا جب ہماری اس دور میں اور اس خاص طور پر میڈیا میں جو ادنا طبقے کے لوگ ہیں وہ اوپر لائے جا رہے ہیں، اوپر والے لوگوں کو نیچے لایا جا رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے نشاندہی فرما دی تھی کہ جو بدترین دور آئے گا، قرب قیامت ایسا ہوگا کہ ان توضع الاخیار ان من اقتراب الساعہ، یہ قرب قیامت کی ایک بات ہے کہ ان توضع الاخیار وترفع الاشرار، کہ بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے اور جو بہترین لوگ ہیں وہ معاشرے کے اندر نیچے چلے جائیں۔ پھر جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اگر اس کی طلاق ہو گئی ہے اور کوئی علیحدگی ہو گئی ہے تو کوئی اخلاقی لیول ہوتا ہے، کوئی انسانی سطح ہوتی ہے۔ طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، آپ میاں بیوی تھے، اس کا جو بھی کردار تھا، اب علیحدگی کے بعد آپ اگر کہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی تو یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، خاندانی ہونے کی دلیل ہے، وزاداری۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ساری دنیا کی خامیاں تھیں اور آپ کو معلوم تھا کہ اس خامیوں کے باوجود اس کے ساتھ آپ نے پھر اس سے برے تو آپ ہوئے، تو اس سے برے تو آپ ہوئے، پھر اس سے آپ کی خاندانی سطح بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اس طرح کے اگر جس طرح کا اب آپ علیحدگی کی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا تو لیول ہی یہ تھا، تو اس کا مطلب آپ کا بھی لیول یہ تھا، آپ اس طرح کے نکاح کرتے پھرے۔ تو اب اگر اس کے بعد ہو گیا تو وہ اس کے خلاف اور وہ اس کے خلاف، تو پھر ظاہر ہے یہ گند تو یہ اپنے چیتھڑے جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ڈالیں گے، تو ایک افسوسناک مقام ہے۔ تو پہلے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور سوشل میڈیا تو ہے ہی غیر ذمہ دار، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے لوگ۔ ایک بات اور ہے، ایک تو یہ بڑی اچھی وضاحت ہو گئی، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ شاید معلوم نہ ہو کہ کس طرح اسلام اخلاق پابندی لگاتا ہے کہ خلوت کی باتیں باہر نہیں کرنی، مطلب عام حالات میں بھی نہیں کرنی، کسی کو نیچا نہ دکھانا مقصود ہو تو پھر بھی نہیں کرنی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کہ یہ تو ہو گیا ایک سینیریو، کوئی ایپیسوڈ کہیں بھی ہو جاتا ہے اور کبھی بھی ہو جائے گا، لیکن سوشل میڈیا یہ مسلمانوں کا سوشل میڈیا ہے، یہ پاکستانیوں کا معاشرہ ہے، ان کے اخلاق، ان کی اقدار، ان کی وزاداری، یہ ایسی چیزیں خوشی سے شیئر کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی سزا ہے؟ دیکھیں یہاں اگرچہ ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر یہ سائبر کرائم جو ہے وہ ایکٹ پاس ہوا ہے، اور اس کے اندر بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کا ڈیفیم کرنے کے حوالے سے اور مختلف چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی اصل بات ہے اس کے عملی اطلاق کی۔ آپ خود کس لیول کے ہیں؟ جب ایک شخص دوسرے کو اور دوسرا پہلے کو نیچا دکھانے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے تو کون کس پر کیس کرے گا اور کس طرح کے جو ہیں وہ اخلاقی یعنی اخلاقی معیار کا مظاہرہ کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، سائبر کرائم تو ان چیزوں کو کور کرتے ہیں جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی بھی طرح سے اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کسی بدعنوانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی شخص کو ڈیفیم کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز، لیکن اس کی جو مورل آسپیکٹ ہے یہ کوئی بہت زیادہ اس میں بھی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موریلٹیز لکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی چیز ہے، اور اس کو قوانین کے تحت نہیں بلکہ عمل کے تحت جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور یہ بروئے کار لایا جاتا ہے عمل کے ذریعے سے۔ اگر ہمارا عمل یہ ہوگا جس طرح کے آج کل صورتحال ہیں، دیکھیں
لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کل کے دور میں بھی یہ جو ہم مایوسی کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارا معاشرہ ایسا ہے. بے شک. اس معاشرے میں بہت سارے اچھے کردار موجود ہیں. ایسی ہمارے پاس سٹوریز موجود ہیں جو پرسنل لیول پہ اور نچلے لیول پہ تو بہت زیادہ خیر کے معاملات موجود ہیں. لوگوں کی علیحدگی ہو جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کریں، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت اچھے یعنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر مثال بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کی ایک بڑی شاندار مثال عمران خان کی ہے، اس کی سیاسی زندگی سے قطع نظر، مطلب اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو مجھے بڑا اچھا لگا. ایک علیحدگی جمائمہ کے ساتھ ہوئی، کبھی کوئی بات نہیں آئی. پھر یہ جو بعد والا ایپیسوڈ ہوا اس پہ تو ریحام خان نے کتاب ہی لکھی اور کئی اور طرح کے خواتین نے بھی باتیں کی. لیکن یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ وزاداری ہے کہ آپ نے ایک لفظ تک نہیں کہا. اب آپ دیکھیں نا کتنا آسان ہے، جس طرح کی یہ ہم موجودہ کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کتنا آسان ہے کہ آپ اپنے سے طلاق یافتہ خاتون کے بارے میں بات کر دیں کہ وہ تو خاتون ایسی تھی، میں نے اس وجہ سے طلاق دی. ہاں ٹھیک ہے، یہ بڑی آسان سی بات، اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور بس شوہر کہہ رہا ہے تو یہ کافی ہے، اور بدنام کرنے کے لیے بات کافی ہے، اور میڈیا تو اسی وقت پکڑ لیتا ہے. لیکن نہیں کہی گئی، زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا گیا. اللہ تعالیٰ جو لباس فرماتا ہے نا، وہ لباس تو یہی ہے کہ یہ کپڑا اوپر پڑا رہے. اگر اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے تو آپ علیحدہ بھی ہو گئے ہیں تو دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے، کم از کم اپنے آپ کو برہنہ نہ کریں. تو یہ لوگ جو برہنہ ہونے کے پہلے سے عادی ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرے خیال میں اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے. صرف افسوس کی بات نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کو تربیت حاصل کرنی چاہیے، تعلیم حاصل، شعور کی بات ہے. ہمارے علماء کو یہ بات اپنے جمعے کے خطبات دروس کا موضوع بنانا چاہیے کہ جو معاشرتی معاملات ہیں اس کے اندر کتنی نزاکتیں اسلام نے رکھی ہوئی ہیں، ان نزاکتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے. اور وہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ شیطان جو ہے وہ سب سے بڑا کام یہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کو ابلیس رپورٹ لیتا ہے اپنے کارندوں سے کہ تم نے کیا کچھ کیا، تو سب سے زیادہ خوش اس شیطان پر ہوتا ہے جو کہتا ہے میں میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال کے آیا ہوں. لہٰذا میاں بیوی کی جدائی تو شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے. تو ہمیں اس فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس رشتوں کا تحفظ کرنا ہے، ان رشتوں کے تقدس کو انشور کرنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ ہم اس کو بیچ چوراہے کے سارے لوگوں کے سامنے اپنے چیتھڑے جو ہے دکھاتے پھریں. بے شک بے شک. ناظرین دیکھ لیا، اس سے پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ ہمارے سینئر سیاستدان چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو مدارس سے بچانا ہے، کیونکہ مدارس تو لباس کی بات کرتے ہیں، حیا کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، اقدار کی بات کرتے ہیں. یہ معاشرہ چاہیے ہمیں. اور یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ چلیں کسی کا معاملہ ہے اور ہم بڑی خوشی سے شیئر کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ قانون حرکت میں آتا ہے، سائبر کرائم ہے، لیکن ایک سینسر اللہ نے ضمیر نامی ہمارے اندر بھی لگا رکھا ہے. اور قرآن نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے کہ یہ جو بے حیائی کی باتیں ہیں، فحاشی کی باتیں ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو فروغ ملے، اشاعت ہو، شیئر کرتے جا رہے ہیں، لائک کرتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی اور کوئی نقصان ہو رہا، ہمیں نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے 2 سزائیں اس کی ذکر کی ہیں، ایک تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کی سزا اللہ نے سنائی ہے. تو ہمیں بہرحال دین کی طرف پلٹنا ہوگا جو مدارس کے مراکز سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، تاکہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ